میرے نبی کی تربیت کا اثر تھا۔ وہ ہمسایہ جس کا سب سے کم حق ہے اس کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں تشریف فرما تھے، جن دنوں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کوفہ میں تشریف لے گئے تھے۔ آپ کا ہمسایہ، امام حسن مجتبی کا ہمسایہ ایک یہودی تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ یہودی کی بیوی اپنے مکان کی چھت پہ چڑھی، یعنی دونوں کی دیوار اکٹھی تھی، اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کے کاشان مقدس کی دیوار کے ساتھ جو اس یہودی کے گھر اور آپ کے درمیان ایک مشترکہ دیوار تھی، اس کے ساتھ یہودی نے اپنا بیت الخلاء لیٹرین وہ بنا رکھی تھی۔ اس زمانہ میں کچی اینٹوں کے یا پتھروں کے مکانات بنائے جاتے تھے، یہ پتھروں کی بنی ہوئی دیوار تھی۔ پتھر ترتیب کے ساتھ ہی ہوتے، بے ترتیب ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، ان کے درمیان سے شاید گارا وغیرہ نکل گیا تھا۔ ہمسائے کے گھر اور آپ کے گھر والی دیوار میں سوراخ بن گیا تھا، اور اس کی ساری گندگی یا گندگی کا اکثر حصہ امام حسن مجتبی کے گھر میں آ گرتا تھا، آپ کے صحن میں آ گرتا تھا۔ یہودی ہمسایہ کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر چڑھی تو یہ منظر دیکھ کر لرز اٹھی کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ میں جھاڑو پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں ٹوکری ہے، گندگی اکٹھی کر کے ٹوکری میں ڈال رہے ہیں۔ وہ ڈر گئی، کہنے لگی یہ تو مسلمانوں کے امیر، ان کے صاحبزادے ہیں، امیر المومنین کے شہزادے ہیں، اور مسلمان ان سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ ہم یہ گستاخی کرتے ہیں، ہماری گندگی ان کے گھر میں لیک ہوتی ہے اور ان کو روزانہ گندگی اٹھانا پڑتی ہے، تو پھر ہمارا تو حشر برا کر دیا جائے گا، مسلمان معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ وہ بڑی تیزی کے ساتھ مکان کی چھت سے نیچے اتری اور اپنے خاوند کو لرزتے ہوئے بتایا، ارے اللہ کے بندے، ہماری ساری گندگی تو ان کے گھر میں چلی جاتی ہے جو مسلمانوں کے امیر المومنین کے شہزادے ہیں، اور وہ گندگی صاف کر رہے تھے۔ اگر کوئی خاتون ان کے گھر میں آئی، اس سے اس حال میں ان کو دیکھا اور مسلمانوں کو پتہ چل گیا، پھر ہمارا جو حشر ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ چل جلدی سے چل، ان سے جا کے معافی مانگ کے آتے ہیں، ان سے اپنی غلطی کے تداروں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ یہ دونوں میاں بیوی اجازت لے کر آپ کے کاشان مقدس پہ حاضر ہوئے، جبکہ آپ ان کی ساری گندگی ٹوکری میں ڈال چکے تھے، جھاڑو رکھا ہوا تھا۔ وہ آئے اور آ کر رونے کے انداز میں منتیں کرنے لگے، ہاتھ جوڑنے لگے، حضور ہمیں معاف فرما دیں، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمارے گھر کی گندگی آپ کے کاشان مقدس میں آ جاتی ہے، آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی؟ فرمانے لگے یہ تو کافی دنوں سے ایسے ہے، کافی عرصے سے یہ گندگی آ رہی ہے، تو کہا آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے میں نے ایک جھاڑو اور ٹوکری خرید لی ہے، اس لیے نہیں بتایا کہ میرے نانا جان نے ہمسائے سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ میرے نانا جان نے فرمایا اپنے ہمسائے سے حسن سلوک کرو، میں آپ سے حسن سلوک ہی کرنا چاہتا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ کو زحمت دوں، یہ گندگی خود میں اٹھا کے باہر روزانہ پھینک آتا ہوں۔ آپ کے حسن سلوک سے وہ اتنا متاثر ہوئے کہ دونوں میاں بیوی کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔